الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ قائم دائم رکھے، ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، صرف اور صرف 10 بار آپ نے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا، اتنی رحمت، برکت، دولت، عزت، وقار، رتبہ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ پھر آپ نہیں بلکہ پیسے جیسی رحمت، برکت آپ کے پیچھے چلے گی۔ پیسے کو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ گندا ہے، گناہ ہے، برا ہے۔ پیسہ رب کی رحمت کی ہی طرف سے آتا ہے، بس لوگوں نے اس کا نام پیسہ رکھ دیا۔ لوگوں نے اس سے دنیا کو خریدنا، ایمانوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ اس کو پیسے کو خود لوگوں نے بدنام کر دیا۔ نہیں تو یہ پیسہ اللہ کی رحمت سے، محنت سے، کبھی کسی مزدور کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح مزدوری کر کے تو وہ پیسے کما رہا تھا، لیکن جو پسینہ، حق حلال کا پسینہ اس کے جسم سے پھوٹتا ہے، اللہ پاک کو وہی پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیسہ انسان کے پاس ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایمان، محبت، چاہت، خلوص ہونا بڑی بات ہے۔ پیسہ اگر بہت زیادہ ہے، اس سے لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو اپنے مطلب کہ دوسروں کو دکھائیں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کے رزق میں زیادہ تقوی رکھی ہے، زیادہ بلندی رکھی ہے، تو آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو جن کو ضرورت ہے ان تک پہنچائیں۔ یقین مانیں کہ پیسہ کم نہیں ہوگا، غریبوں کو دینے میں پیسہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، بلند ہوگا۔ پہلے سپارے میں آیات مبارکہ ہیں، اس کا مفہوم بیان کروں گی کہ اللہ پاک نے فرمایا، کون ہے جو مجھے قرض دے اور اس کے بدلے بھر بھر جھولیاں لے، بھر بھر بالیاں لے۔ قرض، جھولیاں اور بالیاں۔ کیا تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ زمین میں اگاتے ہو، پست کرتے ہو، تو اس کے بدلے میں تمہیں پورا سٹہ، جس کے ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو یہی طریقہ لازم، آپ کے پاس پیسہ ہے تو لوگوں میں تقسیم کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ کم ہو رہا ہے۔ سخاوت، محبت، رحمدلی اس پیسے کو دینے سے ہی آئے گی، نہیں تو آپ سخت دل، ظالم اور کم رتبے والے بن جائیں گے۔ تو یقین مانیں، تھوڑی سی ہمت کرنے سے انشاءاللہ آپ اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کیجئے گا۔ 10 بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر دیکھیے کتنی اللہ پاک آپ کے پاس پیسے کی دولت، رحمت آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو آپ جب پڑھتے ہو تو اس کے جو مقلین ہیں اللہ کی رحمت سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یا وہابو کی جو مقلین ہیں وہ لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے اللہ پاک نے ایک کام ان کے ذمہ کر دیا ہے کہ تم جو یا وہابو پڑھے گا، اللہ پاک نے کہا کہ وہ آپ جو رزق ہے وہ ان تک پہنچاؤ گے، جتنا اس میں بلندی اختیار کرے گا اتنا رزق اس کا بڑھا دینا۔ تقدیر کیسی بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اس پہ صبر کرو۔ تقدیر اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہے، بدلتی کیا چیز ہے؟ دعا۔ دعا اردو میں ہو، ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، عربی میں ہو۔ وظائف کیا ہیں؟ وہابو رزق دینے والا اردو میں، وہابو عربی میں۔ ٹھیک ہے، انگلش میں منی یا بہت سارا پیسہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ جوڑ توڑ کر لیں۔ تو لفظ ایک ہے، لیکن جیسا کہ عربی زبان ہے، جیسے قرآن پاک عربی زبان میں اتارا گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں ہی پڑھو۔ لفظوں کی جب ادائیگی ہوتی ہے
تو جب لفظ اپنا اثر دکھاتے ہیں، آپ اردو میں رزق مانگو یا اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرمائے، سن وہ بھی لیں گے، یا وہابو کہو، سن وہ بھی لیں گے. لیکن جو طریقہ اللہ پاک کی رحمت سے اترا، جو محبت اور چاہت سے اترا، اگر اس زبان سے مانگا جائے تو کیا ہی بات ہے. آپ سے کوئی آ کر پیسے مانگتا ہے، دے مجھے میرا پیسہ، اور ایک آپ سے آ کر کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، آپ برائے مہربانی مجھے یہ پیسے دے دیں. ٹھیک ہے، تو دے میرا پیسہ، اس کو آپ جلدی دو گے یا جو عزت سے آیا تھا اس کو دو گے؟ طریقہ مانگ ایک ہی چیز رہے ہیں، طریقہ ایک ہی ہے، لیکن کچھ الفاظ عربی کے ہوتے ہیں تو وہ عربی ہی میں مانگے جائیں. جو اردو میں ہے دعا، اس کو اردو میں ہی مانگا جائے تو بہت نایاب ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ چھوٹی سی باتیں جو ہیں بری نہ لگتی ہوں، پسند آتی ہوں. تو میں خواہش کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور میرے چینل کو جلد سے جلد بڑھانے کی آپ ہمارے ساتھ مدد کریں، لوگوں تک یہ وظائف شیئر کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.